قارون کون تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شریر اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ کو حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی و اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتی ہے۔ اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا، اور اعلی درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑا زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھا کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بہت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بھگانے لگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بہانے تمہارے مالوں لے کر لینا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے ایک حدیث نے یہ اور چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے گا، آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگایا۔ چنانچہ اس وقت جب کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واس فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کا قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ عہدے کر واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سم کر کانپنے لگی، اور ان نے مجا عام میں صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتید ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجا سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو قارون کے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 حبیسوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لیا، تو قارون ایک دم گھٹنے تک زمین میں دھن گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ جو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئی تھی
لوگ نے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دنسا دیا کہ تاکہ قارون کا مکان اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان و خزانے بھی زمین میں دنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین سے دنس گیا۔ قارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنا خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کا گنچیا ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکے۔ قرآن میں ہے ترجمہ: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو جو نصیحت فرمائے وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنے مخلصانہ اور کسی قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتے رہی۔ جب قارون اس قوم نے کہا کہ اترا کر مت چلا، بے شک اللہ اتارنے والے کی پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دے دیا اس آخرت کا اگر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین مت فساد مت تلاش۔ قارون نے اپنے مال کو گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹکرا دیا اور خواب بند سنوار کو تکبر، غرور اور اتارتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذار سنائی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان میں سنیے، اور خدا اس پر قہرانہ گرفت میں خوب الہی سے اتراتی رہی۔ اللہ اکبر۔ قارون زمین میں دھنس گیا۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کے زمین میں دھنس دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں اس درس ہدایت دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس نے فرض کو لازم جانے کہ یہ اپنے اموال کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہیں، اور ہرگز اپنا مال و دولت میں غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی